السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم 14واں پارہ شروع کریں گے، سورہ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے سورت۔ These are the verses of a book and an enlightened Quran۔ تو قرآن اپنا یہاں پہ ایک انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اپنی تعریف کرا رہا ہے کہ قرآن ایک کہتے ہیں نا ایک یونیک کتاب، بڑی انوکھی کتاب ہے۔ اور کیوں انوکھی ہے؟ بیکاز اس کتاب کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی شخصیت جو ہے وہ کیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس کتاب پہ چلتا ہے اس کی پرسنالٹی میں کتنا پازیٹیو ایک جو ہے چینج آتا ہے۔ اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں ہیں، جیسے آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، جس سے انسان جو ہے ایک ایک خوشی والی زندگی گزار سکتا ہے، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا سکون والی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پھر وہ کہ جنت بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ان دس وے اٹس اے ویری یونیک کائنڈ آف اے بک۔ تو یہ جو قرآن کی یہ جو آیتیں ہیں، ان کی کہ اس کے جو معنی ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی لاجک ہے، آپ دیکھیں کہ ایکسٹریملی ویل اسٹرکچرڈ ہے، بہت ہی منظم طریقے سے ہے، بڑی فصیح اور ایلیکوینٹ اس کی لینگویج ہے۔ اینڈ آل دیز تھنگز آر پارٹ آف دس بک آف قرآن۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims۔ تو یہ کب کے لیے قرآن بتا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی لوگوں پہ جو کہ اس کتاب کو نہیں مانتے ان پہ کلیئر ہو جائے، کہ وہ چاہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آخرت کے اندر ہو۔ بہت ساری آپ دیکھیں گے ایسے آپ کو احادیث ملیں گی کہ جس میں یہ آئے گا کہ بھئی جس نے شخص نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایونچولی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نکالا چلا جائے گا، دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ یہ تمنا کریں کہ کاش ہم نے کم از کم کلمہ ہی پڑھ لیا ہوتا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ Leave them that they will eat and enjoy themselves and be diverted by false hope, for soon they are going to know۔ بات یہ کہ بھئی جس کے دل میں بھی ذرا بھی ایمان ہوگا نا، little bit of faith، تو اس کا عکس جو ہوگا اس شخص کی جو پرائرٹیز ہیں اس پہ ضرور آئے گا، کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوتی ہیں، کہ اس کا جو تبدیلی آئے گی وہ اس کا یہ ہوگا کہ اس شخص کا جو فوکس ہوگا وہ صرف ایک تفریح کے اوپر نہیں ہوگا، وہ صرف کھانے پینے کے اوپر نہیں ہوگا۔ دیز ول ناٹ بی دی اونلی پرسوٹس، مگر اس کا مین مقصد جو ہوگا وہ یہ کہ اس کو جو ہے ہی ول ہیو، ان چیزوں سے اس کو زیادہ امید نہیں ہوگی، بلکہ وہ آخرت کی زندگی ہے اس پہ وہ زیادہ فوکس کرے گا۔ تو کفار کے لیے یہ کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ان کو دیکھتے ہو کہ بڑی ان کی ترقی ہو رہی ہے، بڑے پراسپرس ہو رہے ہیں، تو یہ کھا لیں پی لیں لطف اندوز ہو لیں، مگر یہ کہ ان کے پاس ایک جھوٹی امید ہے، اور جھوٹی امید کی وجہ سے یہ جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مگن رکھتے ہیں، مگر سون ان کو حقیقت جو ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ And we did not destroy any city except that it had a predetermined time for it. No nation will precede its appointed time, nor it can exceed it۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ڈیوائن پرنسپل ہے، جس کو کہتے ہیں نا سزا کا ایک جو پرنسپل اللہ کا ہے، وہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے اسی طریقے سے جو قومیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو سویلائزیشن ہوتی ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس وقت کے دوران یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس یہ چوائس ہے، ان کے پاس اختیار ہے، اس سے پہلے کہ ان کی یہ مدت پوری ہو۔ اور جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جو ہے کوئی آپ کے پاس اور لوگوں کے پاس یا قوموں کے پاس کوئی موقع نہیں آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کریں۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ کوئی شخص اس مدت کو جس کو کہتے ہیں نا جلدی نہیں کر سکتا، ہی کی ناٹ ہیسن اٹ، نہ ہی اس کی تاخیر کر سکتا ہے، مگر یہ کہ لوگ جو ہیں اس مدت کا اگر فائدہ نہیں اٹھا رہے تو لٹرلی وہ اپنے اوپر بربادی جو ہے خود ہی لے کے آ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے فزیکل لاز ہیں ان کے اندر ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، یہ جو ہم نیوٹن کا لا دیکھتے ہیں، مگر یہی چیز جو ہے مورل لاز کے اندر بھی ہوتی ہے۔ مورل لا جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا، مگر مورل لا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں بھی ایوری ایکشن از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ایکسیپٹ کہ ایک ٹائمنگ ڈفرینس ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن جو ہے امیجیٹلی نہیں آتا کہ جیسے فزیکل لا میں آتا ہے، مگر یہ کہ ایک وقت کے بعد وہ ضرور اس کا جو ہے اثر ضرور آتا ہے۔
وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. And they say, O you upon whom the message has been sent down, most surely you are insane. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو تھے کفار کہا کرتے تھے کہ آپ تو جو ہے نا مجنون ہو گئے. اور وہ یوں کیوں کہتے تھے؟ وہ یوں اس لیے کہتے تھے کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو obviously پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آنے کے بعد ہی واز ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن، بیکاز ان کے پاس جو مال دولت تھی obviously اس کے اندر بہت کمی آ گئی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک نتیجے کو دیکھتے ہیں اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ظاہری کنڈیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ کنکلوڈ کرنے کے لیے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو اس دنیا کی دوڑ کے اندر نہیں لگا ہوا تو وہ تو ایک بالکل انسینٹی ہے، وہ تو ہی از این انسین پرسن، اینڈ دس از اے کائنڈ آف اے ججمنٹ دیٹ دیز پیپل ور ڈوئنگ، جو وہ کر رہے تھے. اس لیے کہ یہ لوگ جو تھے یہ بیسکلی ہدایت کو ایک نعمت نہیں سمجھتے تھے. دے ڈنٹ ریئلی کنسیڈر دیٹ. آج بھی دنیا کے اندر ہم جب کبھی کبھی دیکھتے ہیں اور لوگ رش کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال دیا اور دولت دی اور آسائش دی اور آرام دیا، مگر ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، پھر بھی لوگ ان کے اوپر رش کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس دا میسج دیٹ قرآن از ٹیلنگ اس کہ یہ مت کرو، کہ اس لیے کہ ہدایت جو ہے وہ جس کے پاس ہدایت ہے اس کے پاس دنیاوی کوئی بھی چیز نہ ہو، اس کے پاس ایک بہت بڑا ٹریجر ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، why do you not bring us an angel if you are truthful. تو یہ جو ہے بار بار جو ہے کفار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جس کو کہتے ہیں نا فرمائش کرتے تھے اور ان پہ زور ڈالتے تھے کہ یہ جو ہے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے. ہاں تو قرآن ہمیں بار بار یہی سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ یا تفریح نہیں ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ایک مقرر ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی امپورٹنٹ کریشن ہے. مگر یہ جو تمہاری وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرشتوں کو بھیجے، تو یہ تمہاری جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈیفینیٹلی ضرور پوری تو ہوگی، دس ول بی. مگر جب یہ پوری ہوگی وہ وقت ہوگا جب ان فرشتوں کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے حدیث کے تھرو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم فرشتوں کو دیکھیں گے کس وقت، جس وقت ہماری موت آ رہی ہوتی ہے، جس وقت کہ ہم اپنی قبروں کے اندر ہوتے ہیں، جس وقت کہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، یا جو یوم آخرت کا دن ہے اس دن. مگر بائی دیٹ ٹائم جب ہم جو ان فرشتوں کو دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمارے پاس توبہ کا موقع نہیں رہے گا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. We did not send down angels except with truth, then disbelievers would not be reprieved. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Indeed, it is we who send down the Quran and indeed we will be its guardian. تو قرآن ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک بڑا ہی دعویٰ یہاں پہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا نگہبان ہے. اس کتاب جو بھیجی اللہ تعالیٰ نے یہی بھیجی اور اللہ جو ہے اس کا حافظ بھی ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دس از اے ورڈ آف اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ کتاب وہی ہے جو کہ آج سے 1442 سال پہلے کتاب تھی جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا پڑھاتے تھے. یہ وہی ایگزیکٹلی دا بک از دیئر. تو قرآن اسی بات کی ہمیں جو ہے نا یاد دہانی بھی کرا رہی ہے اور ہمیں ری ایشور بھی کرا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے دس ول ایگزسٹ انٹیمپرڈ، بغیر کسی تحریف کے یہ کتاب چلتی چلی جائے گی. یہ 1400 سال سے چل رہی ہے اور یہ آگے بھی جتنی عرصے دنیا ہے یہ کتاب اسی فارم کے اندر رہے گی. آپ یہ دیکھیں لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو جو نا اس کا حفظ کیا، اس کو یاد کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ دس از اے بک آف گائیڈنس، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ذرا بھی کوئی تحریف جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. آپ یہ کہ ایک بھی اس کا جو الفاظ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. آپ یہاں کسی بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، انڈونیشیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں یا الاسکا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، یہ امیزنگ چیز ہے کہ وہ دونوں قرآن جو ہیں ایگزیکٹلی ایک جیسے ہوں گے. یہ برمنگھم کے میوزیم کے اندر ایک بہت ہی پرانا قرآن رکھا ہوا ہے، آئی تھنک پرابلی دیٹس دی اولڈسٹ اس کے اندر جو پورشن آف قرآن ہے، اس کو انہوں نے جب کمپیئر کیا آج کے قرآن سے دے فاؤنڈ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ اٹ ٹو بی دا سیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, and we had certainly sent
messengers before among many of the ancient people, and no messenger would come to them except that they ridiculed him. تو یہ کائنڈ آف تسلی دی جا رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو بیہیویئر ہے، یہ رویہ جو ہے کفار کا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں، وہ یا تو اس سے نہ تو کوئی نقصان ہوگا، نہ اس سے کوئی رکاوٹ ہوگی، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ لوگوں تک پہنچتا چلا جائے گا. وہ چاہے کتنا بھی وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں نہ کریں، کتنی بھی رکاوٹ کیوں نہ کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ بھی کیا ہے اس کی حفاظت کا، یہ اس سینس کے اندر بھی ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کانسٹنٹلی قرآن کی طرف اٹریکٹ کر کے لے کے آتا رہے گا جن کو قرآن پہ پکا یقین ہے، جو کہ اس کو مینٹین کریں گے، جو کہ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے. تو جو کفار تھے وہ کبھی بھی اس میں سے کوئی یعنی کہ ایک فالٹ تو نہیں نکال سکے، کوئی غلطی نہیں نکال سکے قرآن کی ٹیچنگز کے اندر، یہ جو چیزیں سکھاتا ہے یا اس کے علم کے اندر یا اس کی سچائی کے اندر جو اس کا پیغام ہے اس میں. تو ان کا جو بیسٹ ڈیفینس تھا وہ کیا تھا؟ وہ آفینس تھا. تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کتاب کو سیریسلی مت لو. ہاں، اور وہ جو تھے اس کا مذاق اسی طریقے سے اڑانے لگے اور اس کو ریڈیکیول کرنے لگے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، thus do we insert denial in the hearts of the criminal. تو ایک چیز جو لوگوں کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھنی چاہیے ہمیں، وی نیڈ ٹو ریئلی اسٹے کلیئر آف میکنگ فن آف ریلیجن، کہ دین کا ہم مذاق نہ اڑائیں. باقی چیزیں جو ہیں جس کو کے اوپر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مگر دین جو ہے از آؤٹ آف باؤنڈ. ہاں، بیکاز جب لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں دین کا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خوف جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب یہ تنبیہ لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر وین دس ایڈمونیشن انٹرز ہارٹ، اور خاص طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایمان والے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں ان کو کتنا زیادہ سکون ملے گا. یہ قرآن انسان کو بہت بڑا سکون دیتا ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن کی آیت آتی ہے کہ ویئرلی ان ریممبرنس آف اللہ ڈو ہارٹس فائنڈ ریسٹ. اور جس کو اس کے اوپر یقین نہیں ہوگا اس کے لیے یہ کتاب اوبیسلی یہ بڑی الجھن بن جاتی ہے، اس کے لیے بڑی پریشانی اور بڑی نیوسنس بن جاتی ہے. They will not believe in it. Same has been the way of such people since the ancient time. And even if we open to them a gate from heavens and they continue to ascend through it, they would say our eyes have only been bewitched. Rather, we are a people affected by magic. بات یہ کہ ان لوگوں کو دلچسپی تو ہے نہیں اس سے کہ ایمان لے کے آئیں. تو اگر اف دیر از اے ڈیزائر دین دیر آر نو ڈرتس آف سائن، کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہیں وہ تو ہر طرف رکھی ہوئی ہیں، ہر طرف نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر اور ہمارے اندر، مگر یہ کہ انسان کو دلچسپی ہونی چاہیے کہ وہ ایمان لے کے آئے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. And we have made strongholds in the heavens and have beautified it for the observers. تو یہ جو ورڈ یہاں پہ برج آتا ہے نا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، یہ جو ورڈ بروج آتا ہے، بروج لٹرلی مینز مینشنز، یعنی کہ فورٹس ہم کہتے ہیں نا، یا قلعے یا ایسی فورٹیفائڈ پلیسز جو کہ کہتے ہیں پروٹیکٹڈ پلیسز. تو یہاں پہ کیا قرآن واٹ فورٹیفیکیشن قرآن از ریفرنگ، کیا چیز ہمیں قرآن یہاں بتا رہا ہے؟ مے بی اٹس دا پرائمری ایٹماسفیئر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا جو ایک آسمان رکھا ہوا ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے یہ جو میٹرائڈس ہیں دنیا کے اندر نہیں آ کے گرتے. آپ اگر کبھی کائنات کو دیکھیں اور یہ جو اس کے اوپر اتنے سارے انہوں نے پروبز اور بھیجے ہوئے، ان کی جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا اور یہ جو کائنات ہے، خاص طور پہ جب آپ دنیا سے باہر جاتے ہیں اور کائنات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اٹس جسٹ لائک باؤنڈ لیس نا، اٹس جسٹ آلموسٹ لائک گوئنگ فار ایور. اور اس قدر ویران لگتی ہے اور اتنی زیادہ اکیلی لگتی ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کے بھی انسان کو لگتا ہے کہ آپ بالکل جیسے اکیلے ہیں. اٹس کائنڈ آف فرائٹننگ آلسو، رائٹ؟ ایک تھوڑا سا انسان کے اندر خوف بھی آتا ہے. مگر ایک اور جو چیز آپ آبزرو کرتے ہیں وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ بہت ہی خوبصورت ہے. اٹس مارولس. وہاں کا جو آرڈر ہے، اس کے اندر جو ایک ہارمنی ہے، وہ ایک عجیب ہی اس کا ایک سما ہے. بیکاز کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ ہر چیز جو ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر چل رہی ہے. ایک وہاں پہ ڈیزائن ہے، ایک پلان ہے جس کی بیسس پہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ قائم ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ. And we have protected it from every accursed devil expelled. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
except one who steals a hearing and is pursued by a clear burning flame. تو میں بھی قرآن جو یہاں پہ اپنا ریفر کر رہا ہے وہ یہ جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہے دنیا کے اوپر جو کہ ڈیفلیکٹ کرتی ہے میٹرائڈس کو، اور وہ اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، دے گیٹ برنٹ اپ اور دے گیٹ ڈیفلیکٹڈ. لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 بلین شہاب ثاقب ہیں جو کہ پیئرسنگ فلیم جن کو ہم کہتے ہیں نا، یا شوٹنگ سٹارز جو کہ دنیا کی طرف آتے ہیں ہر روز، مگر ان میں سے بہت ہی چند ہیں، کم ہیں جو کہ اس ایٹماسفیئر کو کراس کر سکتے ہیں یا دنیا تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک حفاظت کا ایک نظام ہے. بہت سارے حفاظت کے نظام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا نظام کس کے لیے ہے؟ یہ جنوں کے لیے اور شیطانوں کے لیے، تاکہ یہ جن اور شیطان جو ہوں وہ بھی اپنی باؤنڈریز، اپنی حدود کے اندر رہیں اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں، اس سے زیادہ ٹرانسگریس نہ کریں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. And we have stretched the earth and set in it firmly mountains and caused to grow in it all kinds of things in due balance. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریٹیوٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے، وہ اس کی انجینوٹی جو ہے اس دنیا میں کیسے ہمیں نظر آتی ہے. یہ تو چیز جو کہتا ہے نا کہ یہ بائی چانس ہو گئی ہے، آئی تھنک ہی ہیز ریئلی ناٹ تھاٹ دس تھرو کیئرفلی. آپ اس دنیا کا جو فائن بیلنس ہے نا، اللہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک ڈیو بیلنس ہے. آپ آکسیجن کا ریشو دیکھ لیں، ہماری دنیا کے اندر اس وقت جو آکسیجن ہے وہ تقریباً 20% ہوتی ہے. اگر یہ زیادہ اوپر ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ زندگی جو ہے وہ چل نہیں سکے گی. یہ دنیا میں تو یہ دنیا کی جو گرینری ہے، یعنی کہ پیڑ اور پودے جو ہیں، یہ آکسیجن لیول کو مینٹین کرتے ہیں ایٹ دا ریکوائرڈ لیول. مگر یہ ان پودوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آکسیجن اتنی ہونی چاہیے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. اور اب آپ کبھی کبھی یہ بھی سوچیں کہ آپ یہ انسان نے کیسے کوئلے کو دریافت کیا، کیسے تیل کو دریافت کیا. اگر یہ آج سے تقریباً 100-200 سال پہلے نہیں دریافت ہوا ہوتا تو یہ تمام انسانیت، تمام لکڑیاں جو ہیں اور پیڑ ہیں ان کو کاٹ دیا ہوتا اور یہ آکسیجن لیول جو ہے یہ ڈرامیٹکلی چینج ہو جاتا. And we have made for you in it means of sustenance and for those for whose sustenance you are not responsible. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی تخلیق کی، اللہ نے کریٹ کیا اور ان کو رزق بھی دیا ایک ڈیو پروپورشن کے اندر، ایک تناسب کے حساب سے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ملینز آف اسپیشیز ہیں جانوروں کی، کیڑوں کی، مگر یہ کہ وہ یہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ دا اسٹرانگسٹ اینڈ دا فٹسٹ اونلی سروائیو. بہت بڑے ایسے کیڑے ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں بالکل ہی ویک. آپ دیمک کے بارے میں دیکھ لیں کہ دیمک جو ہے تقریباً 2 ملین انڈے وہ دیتی ہے، مگر یہ کہ اگر اس کو آپ ان چیک چھوڑ دیں تو وہ تو پوری دنیا کو کور کر لے گی. مگر یہ دیمک کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ بہت سارے یعنی کہ اور کیڑے ہیں ان کے کھانا بن جاتے ہیں، اور تقریباً 500 سے 600 انسیکٹس ہیں جو کہ بچ جاتے ہیں، جسٹ انف ایگز ٹو انشور کہ وہ جو ہے کنٹینیوٹی آف دا اسپیشی ہو. And we have treasures of everything, and we do not send it down except according to a known measure. تو جتنی بھی رزق اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ بھی ایک جو ہے نا اس کا بھی ایک ڈیو پروپورشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی موقع کے اوپر بہت زیادہ رزق اتار دے تو اس کو سٹور کرنا بھی امپاسبل ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں بارش بھی ذرا بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا کتنا جو کہتے ہیں نا ایک ڈیمیجنگ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے انسان ترقی کرتا چلا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نئی طریقے رزق جو ہے اس کو دینی شروع کر دی. انسان نے پہلے تو کول کو ڈسکور کیا، کوئلے کو، پھر تیل کو، پھر یورینیم کو، پھر ریئر ارتھ کو. یہ تمام چیزیں انسان جو ہے ہی از جسٹ ڈسکورنگ. اینڈ وی ہیو سینڈ ڈاؤن ونڈس فرٹیلائزنگ اینڈ سینڈ ڈاؤن واٹر فرام دا اسکائی اینڈ گیون یو ڈرنک فرام اٹ اینڈ یو آر ناٹ دا گارڈین آف اٹ اسٹورز. آپ یہ دیکھیں گے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا فرٹیلائزنگ فنکشن آف دا ونڈس، کہ کیسے یہ جو ہے پودوں کو اور پولن کو جو ہے یہاں سے وہاں کیری کرتی ہیں. یہ سائنس نے بہت بعد میں جا کے اس کی دریافت کی کہ یہ جو پولن ہے یہ بھی جو ہے ہوائیں جو ہیں اس کو لے کے جاتی ہیں ایک پودے سے دوسرے پودے کے اوپر تاکہ اس کو فرٹیلائز کر سکیں. اگر یہ ہوائیں نہ ہوں تو بہت سارے جو فروٹ جو ہمارے آج ہمیں ملتے ہیں یہ ہمیں فروٹ نہ مل سکیں. اور یہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ یہ روٹیشن جب دنیا گھومتی ہے اور ٹیمپریچر ڈفرینس ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ فرٹیلائز کرتی ہیں بلکہ یہ کہ بادلوں کو بھی ایک دوسری جگہ سے لے کے جاتی ہیں. And indeed it is we who gave life and caused death, and we are the inheritors. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. And certainly we know those of you who have gone before,
اینڈ شیورلی وی نو دوز ہو شیل کم لیٹر. تو یہ ایک نصیحت ہے، ایک پیس آف ایڈوائز ہے، ایک وارننگ بھی ہے کہ تم جو ہے نا موت کے بعد بھی تم بھاگ نہیں سکتے. یو کی ناٹ ریلی اسکیپ ایون آفٹر ڈیتھ، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا ریکارڈ ہے. ہی ول کال، اور وہ ہر ایک کو بلائے گا تاکہ وہ اس کا حساب دے سکے. اینڈ شیورلی یور رب ول گیدر دیم انڈیڈ ہی از وائز نوئنگ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. And indeed we created man from a sounding clay of black mud fashioned in shape. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الثَّمُومِ. And the jinn we created before from a scorching fire. تو قرآن اور سائنس جو ہے نا کچھ جگہ کے اوپر بالکل کامن گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ وہ ایک جگہ ہے، اور وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ کریشن کے اوپر ہے، یعنی انسانیت کی تخلیق یا لائف کی جو تخلیق ہے اس پہ جو ہے وہ بالکل قرآن جو ہے وہ اور سائنس ایک ہی چیز ہے. ڈفرینس قرآن اور سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خاص طور پہ ہم تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ تھیوری آف ایولیوشن یہ کہتی ہے کہ جو یہ زندگی ہے اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس آٹومیٹکلی. قرآن اس سے ڈس ایگری کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایگزسٹنس ہے جس کی بھی چیز کی ہے یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا ورڈ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ان کی تخلیق ہوئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٍ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. And when your Rabb said to the angels, I am going to create a human being from the sounding clay. تو یہ جو ورڈ سلسال یہاں پہ آتا ہے یہ کیا ہے؟ ایک مٹی ایسی، یعنی کہ تراب جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کے اندر آپ ایک پانی بھی ملا دیں، مٹی اور پانی مل جائیں، ہم جس کو کہتے ہیں نا مارشی لینڈ، اور وہ پھر جو ہے سوکھ جائے. ہما جو ہے اس جیسے ہم جس کو کہتے ہیں نا سلائم، جس کو ہم کہتے ہیں کیچڑ ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. And when I have proportioned him and breathed into him my spirit, then fall down to him in prostration. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو کی تخلیق کی اور اس کو ایک فنشنگ ٹچ دیا، فنشڈ مین. تو قرآن بڑا کلیئر ہے یہاں پہ کہ انسان کی پہلے تخلیق ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فنشنگ ٹچز دیے. جیسے کہ ہم ایک گھر بناتے ہیں، وہ گھر جو ہے وہ ہوتا ہے بن جاتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے، پھر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی جو ہے ایک اسپرٹ ڈالی، ایک جو کہتے ہیں روح ڈالی، اور پھر انسان جو تھا ہی سڈنلی لٹ اپ. اور یہ کوئی ایک آرڈنری پھر گھر نہیں رہا، اس کے اندر اللہ کی روح آ گئی. اٹس ناٹ جسٹ اے ایمٹی ہاؤس، اٹس ناٹ جسٹ این اینیمل، مگر یہ کہ اس کے اندر ایک جو کہتے ہیں نا اللہ کی روح ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح میں ڈالا تو پھر انسان جو ہے وہ ایک جانور سے ایک اشرف المخلوقات بن گیا. وہ جانور نہیں رہا بلکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ، ایک ایمبیسڈر بن گیا. تو اب آپ یہ سوچیے کہ جب اللہ نے انسان کے اندر روح ڈالی اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا تو ایمبیسڈر خلیفہ ڈز واٹ؟ خلیفہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے نا، وہ تو بادشاہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے. خلیفہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اپنی جو کہتے ہیں نا آزادی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اپنی آزاد آئیڈینٹی بھی نہیں ہوتی. اور ایک خلیفہ ایک تھوڑے دن کے لیے جاتا ہے دوسری جگہ پہ، پھر وہ واپس اپنے اوریجنل گھر جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو دو ڈفرینسز ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایولیوشن تھیوری ہے، جو پریولنٹ ایولیوشن تھیوری اور قرآن کے اندر جو ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ لائف جو ہے از ناٹ بائی چانس، جو کہ ایولیوشن کہتی ہے نا اٹس بائی چانس، کہ انسان جو ہے وہ کسی یعنی کہ بندر سے جو ہے نا ایوالو ہو کے نہیں بنا. اینڈ اٹ میکس سینس آلسو بیکاز اگر تو یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہوتا، سلو ایولیوشن ہوتا، تو بہت ساری ہمیں انٹرمیڈیٹ اسپیشیز جو ہیں وہ ضرور ملتی ہیں. وی ہیو نو انٹرمیڈیٹ اسپیشیز دیٹ آر دیئر. تو جو انسان کی اصلی پوزیشن ہے وہ یہ اٹس ناٹ جسٹ ڈسٹ، مگر یہ کہ انسان از دی ہائیسٹ کریشن. کب؟ جب کہ ایز اے خلیفہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے. یہ جو اس کی روح جو ہے جو ہے وہ ان احکامات کو مانتی ہے. دین ہی بیکمز ہائر دین دی اینجلز. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ قید ہو جائے اور اپنی روح کو بھی قید کر لے اور وہ پھر بالکل ہی جو کہتے ہیں نا دنیاوی جو اس کی جو ڈیزائرز ہیں اس میں لگ جائے، دین ہی از ایز گڈ اور پرابلی سلائٹلی بیٹر اور مے بی ناٹ ایون بیٹر دین این اینیمل. اس لیے کہ ان جانوروں کے اندر بھی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی سینس کرتے ہیں، وہ بھی بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. So the angels prostrated all of them entirely. تو دیکھیے سپیریورٹی یا کسی کی برتری اس چیز سے نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے. تو برتری جو ہے وہ انسان کو کیوں دی گئی؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں روح ہے.
اور یہ روح اللہ کی کیسے مینیفسٹ ہوتی ہے؟ وہ جو ہے نا العلیم، اللہ کا ایک جو یعنی صفت ہے العلیم، اس کا ایک پیل ریفلیکشن آپ انسان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اور جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی، یعنی کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ نے جو علم دیا وہ کتنا علم دیا؟ اونلی اپ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو ان کو اپنی بقا کے لیے چاہیے، اپنے جو ٹاسک اللہ نے دیے اسائن کیے ان کو پورا کرنے کے لیے چاہیے۔ تو ان جانور جو ہیں وہ بھی اپنی بقا کے لیے اتنا ان کو علم دیا، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایبلٹی دی کہ ہی کین ریئلی ایکوائر ٹریمنڈس اماؤنٹ آف نالج۔ نہ صرف انسان نالج کو ایکوائر کرتا ہے، بس اس نالج کو پاس آن بھی کرتا ہے، ٹرانسفر بھی کرتا ہے۔ انسان جانوروں کو بھی سکھا دیتا ہے، دیٹس ہاؤ ہی ٹرانسفرز دا نالج۔ تو یہ جو اگلی خصوصیت ہے انسان کے اندر، اور وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ساری جو کہتے ہیں نا پیل ریفلیکشن آف اے صفات، کہ انسان میں ایک عدل ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا انصاف چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فیئر پلے ہو، ایک اس کے اندر ایک رحم ہے، وہ اس کے اندر ایک مرسی ہے، اس میں ایک برداشت ہے، اس میں کریٹیو ایبلٹی ہے۔ انسان وہ ایک ایسی کریشن ہے جو چیزوں کی خوبصورتی جو ہے نا اس میں استھیٹک سینسز کو اس کے وہ خوبصورتی کو آبزرو کرتا ہے، اور اس سے اس کے اندر ایک بینیفٹ آتا ہے۔ تو یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ یہ باقی جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے اس میں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی یہ کوالٹیز ہوں، مگر انسان کے اندر جس کہتے ہیں یہ تمام کی تمام کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، اور یہ کوالٹیز انسان کی روح کے اندر ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ میکس ہیومن بینگ دا بیسٹ آف دا کریشن۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بنائے ان کو نور سے بنایا، مگر نور سے بننے کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، ان کو یہ نہیں، ان کو کوئی ایگزالٹنس نہیں چاہیے ہوتی، کوئی اپنا رتبہ نہیں چاہیے ہوتا۔ تو بات کیا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا انسان کہاں پہ پیدا ہوا، کس خاندان میں پیدا ہوا، کس قوم میں پیدا ہوا، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے اس کی کوئی اس کے اندر کوئی پرائیڈ یا ایروگنس آنی نہیں چاہیے۔ ہاں، اٹس آل اباؤٹ اوبیڈینس، اور یہ اینجلک کوالٹی ہے، یہ فرشتوں کی کوالٹی ہے کہ فرشتے جو تھے وہ اللہ کے جو کہتے ہیں نا ہمیشہ اوبیڈینٹ تھے۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع ساجدین، ایکسیپٹ ابلیس ہی ریفیوز ٹو بی آف دوز ہو پراسٹریٹ۔ تو یہ دربار اللہ تعالیٰ کا ایک دربار کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہاں پہ اللہ نے حکم دیا انسان کو بنانے کے بعد اور اس پہ اپنی روح پھونکنے کے بعد کہ اس کو سجدہ کرو، مگر سب نے سجدہ کیا، بٹ ون آف دیم وانٹیڈ ٹو اسٹینڈ آؤٹ، ہی وانٹیڈ ٹو بی دی ان یوزول ون، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے جو شیطانی کوالٹی کبھی کبھی انسانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ دے وانٹ ٹو اسٹینڈ آؤٹ آف دا کراؤڈ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا توجہ کا مرکز بنے، ہم ایک سینٹر آف اٹریکشن ہو۔ کبھی لوگ کپڑوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، کبھی لوگ جو ہے وہ شادی کرتے ہیں پانی کے نیچے جا کے، کبھی پہاڑ پہ چڑھ کے شادی کرتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز دے وانٹ ٹو بی دا سینٹر آف اٹریکشن۔ قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع ساجدین، he said, oh Iblis, what is it with you that you are not of those who prostrate؟ تو اللہ ایک سوال کر رہا ہے، ایک سمپل سوال، اللہ از گیونگ him a chance، شیطان کو یہ ابلیس کو یہ چانس دے رہا ہے کہ وہ جو ہے سوچے کہ اس نے یہ جو ہے جو حکم اللہ کا نہیں مانا اس پہ وہ ریگریٹ کرے، اس پہ وہ ریپینٹ کرے۔ اللہ نے ایک دم اس کو پکڑ نہیں لیا، جیسے اللہ ہمیں بھی ایک چانس دیتا ہے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے پھر معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم ریپینٹ کرتے ہیں، ہم اپنے راستے کو تبدیل کرتے ہیں۔ دیٹس اے ہیومن کوالٹی دیٹ اللہ لوز۔ مگر شیطان جو تھا وہ بہت ہی جلد باز تھا، اس میں ایک نہ صرف جلد بازی تھی بلکہ اس کے ساتھ تکبر بھی تھا، ہینس ہی ڈڈ ناٹ اویل دس اپرچونٹی۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، he said never would I prostrate to a man whom you created out of a sounding clay from black mud fashioned in slave۔ تو یہ دیکھیے اس کی جلدی تھی، یہ اس کا تکبر تھا کہ he didn't really avail this opportunity۔ اور ایک ہوتا ہے نا ایک شیطانی کوالٹی ہوتی ہے سیلف امپورٹنس کی اور سپیریورٹی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، he said then get down from here for indeed you are expelled۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ رجیم کا ورڈ جو آتا ہے نا، رجم ٹو بی اسٹون، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ اس پہ اللہ کا اتنا غصہ تھا کہ اللہ نے اس کو جو تھا اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اللہ نے اپنی ناپسندیدگی جو تھی، ڈس لائک تھی جو ابلیس کے لیے، اس وقت نہیں شو کی جب کہ اس نے کوئی جو کہتے ہیں نا گناہ کیا۔ ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس نے گناہ کیا، مگر کب اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پہ ہوا؟ جب ابلیس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا کہ وہ توبہ کرے، پھر اس نے جسٹیفیکیشن دی اپنی جو کہتے ہیں نا ڈس اوبیڈینس کی، اس کی جسٹیفیکیشن دی، اور اس نے کہا میں تو پرسسٹ کروں گا۔ تو پھر
پھر وہ رجیم ہو گیا، یعنی کہ اللہ کا دھتکارا ہوا۔ تو بات کیا ہے کہ دیکھیے غلطی کرنا جو ہے یہ تو ایک چیز ہے، ایک ہیومن کوالٹی ہے، مگر پھر غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس ہونا اور اس سے اللہ سے توبہ کر لینا، دس از دا بیسٹ آپشن فار پیپل۔ مگر یہ کہ اس پہ انکار کرنا، دیٹس اے ریئل پرابلمٹک تھنگ۔ اینڈ انڈیڈ اپون یو از دا کرس انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ He said, my Rabb, then reprieve me until the day they are raised up. اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر رہا، اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگ رہا، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے۔ ہاں، ہی وانٹس ٹو کنٹینیو ٹو ڈو ایز ہی پلیزز، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی ڈیزائرز ہیں، وہی کرنا چاہتا ہے۔ قال فإنک من المنظرین، He said, so indeed respite is given to you. تو ایک دم جو اس نے مانگا، اللہ نے فوراً اس کی دعا جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ اِلیٰ یوم الوقت المعلوم، until an appointed time. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ He said, my Rabb, because you have sent me astray, I will surely make evil attractive to them on the earth, and I will mislead them all. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے کہ اے میرے رب، کہ جیسے تو نے مجھ کو گمراہ کیا تو میں ضرور زمین میں گناہوں کو ان کے لیے جو کہتے ہیں نا خوبصورت بنا دوں گا۔ I will make them really beautify, I'll beautify all the sin، اور دکھاؤں گا ان سب کو، پھر ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ قرآن ایک دیکھیں شیطان کا جو اور ابلیس کا جو ایک آپ اس کے اندر ایک کوالٹی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا قصور جو ہے وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر یہاں قصور ڈال رہا ہے، ہی از بلیمنگ اللہ۔ دس از اے کوالٹی، یہ کوالٹی ہے ابلیس کی، کہ انسان جو ہے وہ ٹو ار از ہیومن، دس از دیئر، کہ انسان جو ہے کبھی بھٹک جاتا ہے، مگر کہ کسی اور کے اوپر بلیم کر دے، یہ بہت بڑی شیطانی کوالٹی ہے۔ اگر ہم بھٹکے ہیں تو وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ اینڈ کریکٹ آور سیلف۔ کسی اور پہ بلیم کرنا جو ہے دین دیٹس ریئلی پرابلمٹک، یہ بڑی ابلیسی کوالٹی ہے۔ تو ان شیطان کا یا ابلیس کا انفلوئنس جو ہے ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے جسم پہ، ہماری نفس پہ، وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ جو دنیاوی جو چیزیں ہیں نا، ارتھلی ڈیزائرز، یہ جو ہے ان کو بہت ان کو اجاگر کرتا ہے، ان کے اوپر بہت ایمفسس کرتا ہے، اور وہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بہت خوبصورت بنا کے ہمیں دکھاتا ہے۔ ایک بیوٹیفل پیکیجنگ ہوتی ہے گناہ کی، پیکیجنگ جو ہے نا بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مگر کسی بھی گناہ کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا۔ اینڈ دیٹ از سم تھنگ پیپل ریئلائز دیٹ، کہ کسی بھی گناہ کے اندر ایک خوبصورتی کی وجہ سے ٹھیک ہے لگتا ہے، آپ یہ دیکھیں، مگر آپ کبھی ایک سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھیں اس کے اندر، مگر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کوئی مزہ نہیں آتا زیادہ اس کے اندر، ٹھیک ہے، اٹس اے ہیبٹ فارمنگ، مگر یہ کہ اس کے اندر مزہ نہیں آتا۔ یہی شراب کے اندر بھی، اس کے بعد بھی ہینگ اوور ہوتے ہیں، لوگ بڑا ریگریٹ کرتے ہیں۔ یہی ہر گناہ کے اندر یہی ہے کہ اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی لگتا ہے کہ خوبصورتی ہے، بٹ ریئلی اس میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ الا عبادک منہم المخلصین ایکسیپٹ یور پیوریفائڈ سرونٹس فرام امنگ یو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے ان کے لیے، دے آر پروٹیکٹڈ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، پیپل ہو آر کانشیس آف اللہ۔ تو بات یہ کہ ہمیں بھی ہر اس چیز سے بالکل دوری رکھنی چاہیے، وی شوڈ بی ریئلی ڈسٹینس فرام اینی تھنگ جو کہ ہمیں غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، یا جس کی وجہ سے اللہ کی جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا اللہ کا غصہ ہمارے اوپر آئے۔ وہ ایک حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جو دل ہیں ان میں جھانکتا ہے، ہی لکس ایٹ، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دل جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں تو ہی اسٹیپس بیک، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان کا دل غافل ہے تو پھر وہ آ کے اس کے اندر جو ہے نا انسینویشن کرتا ہے، اس کے اندر وہ پھونکے مارتا ہے۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، ہی سیڈ دس از اے پاتھ دیٹ لیڈس اسٹریٹ ٹو می، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، indeed as regard my servants you have no authority over them except those who follow you of the deviators۔ تو یہ کہ جو لوگ یعنی کہ انٹینشنلی جان بوجھ کے اس راستے کو چھوڑ دیں گے، جس کو کہتے ہیں نا اس شاہراہ کو چھوڑ دیں گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے، وہ تو لازمی جو ہیں وہ تو جس کو کہتے ہیں they certainly will be lost۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، and indeed hell is a promised place for all of them۔ لہا سبعۃ ابواب
لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. It has 7 gates, for each gate is assigned a portion of them. تو یہ دیکھیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ جہنم جو ہے اس کے 7 دروازے ہیں، مے بی ریفرنگ ٹو دا 7 میجر سینس، یعنی کہ جو 7 بڑے گناہ ہیں. اور وہ کیا 7 بڑے گناہ ہیں؟ پہلا تو یہ کہ اپنا بریکنگ بلڈ ٹائز، یعنی کہ رحمی رشتوں کو توڑ دینا، زنا کرنا، ایک کسی کے اوپر ایک الزام لگانا، فالس ایویڈنس دینا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، بغاوت کرنا، ظلم کرنا، یا اسلام کو چھوڑ دینا جس کہتے ہیں نا مرتد ہونا. ان المتقین فی جنات و عیون. Indeed the righteous will be in the midst of gardens and springs. So بڑا ایک جس کہتے ہیں جنت کا جب بھی ذکر آتا ہے نا، ایک بڑا سکون کا ذکر آتا ہے، ایک پیسفل سراؤنڈنگ ہے، جیسے کہ ہم ویکیشنز پہ جیسے ہم دیتے ہیں نا جگہوں کی وجہ جاتے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین. Enter in it peace, safe and secure. آج ہم سکون دیکھنے کے لیے ہم نیچرل سراؤنڈنگز میں جاتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قدرت جو ہے وہاں پہ انسان کو سکون ملتا ہے، ہم پارکس میں جاتے ہیں بیکاز پارکس آر پریزرو. تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ پیس بھی ہے اور سیکیورٹی بھی ہے، کمفرٹ بھی ہے، آرام بھی ہے اور ابنڈنس بھی ہے. انسان کے اندر ایک بڑی ریفریشنگ فیلنگ کا آپ کو احساس ہوتا ہے جب بھی آپ جنت کے بارے میں آیات کو پڑھیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بغیر کسی زحمت کے ہمیں وہ مل جائے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں. And we will remove whatever little grudge is there is in their hearts, brothers facing each other on raised couches. ایک ہیومن سائیکالوجی بھی یہ ہے کہ اگر ہم کو بہت ہی اچھی جگہ کے اوپر بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارے اندر ایک غصہ ہے، ہم اریٹیٹڈ ہیں، ہم جنجلائے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی ill فیلنگ ہے، کوئی حسد ہے، تو اس سے جو کہتے ہیں نا یہ پلیجر جو ہیں یہ سارے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو بھی انسان کے دل کے اندر ذرا بھی تھوڑی بہت کوئی کینہ ہوگا یا گرج ہوگی یا وہ چیز ہوگی نا کسی کے لیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ریموو کر دے گا. No fatigue will touch them in it, nor from it will they be removed. تو جیسے کہ ہر ویکیشن پہ ہم جاتے ہیں، ایک ویکیشن کی بھی فلپ سائڈ ہوتی ہے، اور فلپ سائڈ کیا ہوتی ہے کہ بھئی گھر واپس آنا ہوتا ہے، پھر ایک تھکن ہوتی ہے، ایک چیک ان چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. آل گڈ تھنگز اینڈ. حالانکہ جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں پہ لوگ رہیں گے. Inform my servant that it is I who am the forgiving, the merciful, and that it is my punishment which is the painful punishment. تو یہ چوائس تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پاس رکھ دی کہ جنت جو ہے وہ بھی ہمیں عمل سے ملتی ہے، اور جنت صرف عمل سے نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. کہ وی جسٹ کانٹ گیٹ جنت ود آر عمل، بیکاز یہ اتنا بڑا انعام ہے، اٹس سچ اے قیمتی پرائز، اتنا اونچا انعام ہے کہ اس کو لینے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبسیڈائز کرتا ہے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ جنت کو سبسیڈائز کرتی ہے. تو ہمارے عمل بھی ہونے چاہیے اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہونی چاہیے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ and inform them about the guests of Ibrahim. تو اب یہاں پہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی جو کئی دفعہ آ چکی ہے وہ پھر سے آ رہی ہے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. When they entered his presence and said peace, he said, indeed we are fearful of you. تو ایک بڑا ایک ایکسٹراڈنری اوکیزن تھا. سڈنلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے جو اجنبی تھے، بڑے امپورٹنٹ، وہ کوئی اہم مشن کے اوپر جا رہے تھے. The angel said, fear not, indeed we will give you good tidings of a knowledgeable boy. تو یہاں پہ کیا کس کی انہوں نے جو تھی ان کو ایک گڈ ٹائڈنگ دی، کہ ان کو ایک خوشخبری دی. خوشخبری کس کی دی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی برتھ کی. اب اس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر تھی، اور ان کی جو بیوی تھیں سارہ، حضرت بی بی سارہ، ان کی بھی عمر کافی تھی، مگر پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کے تھرو یہ ایک خوشخبری دی ایک بیٹے کی. He said, do you give me good news although old age has come upon me? Of what good news are you giving me? They said, we have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing. He said, and who despairs of the mercy of his Rabb except for those who are astray? Qala fama khadbukum ayyuhal mursalun. He said, then what is your business, O messengers? Qalu inna ursilna ila qawmim mujrimin. They said, indeed we have been sent to a sinful people.
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فرشتے تھے انہوں نے بھی نام نہیں لیا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، اس لیے قوم لوط جو تھی وہ اس قدر بدنام تھی، ان کا جو گناہ تھا وہ ایسا نٹوریس گناہ تھا کہ وہ جو تھا ان کو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف یہ بتایا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک ایسی بستی کے جو کہ بہت ہی نافرمان قسم کے لوگ ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے ہی واز ویل ایکوینٹیڈ ود دا مورل کنڈیشن، کہ ان کی جو اخلاقی کنڈیشن تھی قوم لوط کی. الا آل لوط انا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ except the family of Lut, surely we will save them all. Except his wife, we have ordained that she is of those who remain behind. تو اب یہ دیکھیں کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچا لے گا. ہر انسان جو ہے وی آر آل alone. We need to be responsible for our own deeds. فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ And when the messengers came to the family of Lut, قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ He said, indeed you are an unfamiliar people. تو جب یہ فرشتے پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو حضرت لوط علیہ السلام ریئلائز کی تو بڑی ایک جس قوم کے ساتھ میں وہ رہ رہے تھے بڑی ایک جس کہتے ہیں نا وائلڈ ویسٹ تھا، ایک بڑا خطرناک قسم کا بھی ملک تھا. وہاں پہ ان کو بہت ہی ایک ڈر ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو لگتے ہیں کہ اجنبی اس جگہ کے یہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کو یہ خوف ہوا کہ میرے اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ اتنے گناہ گار ہیں، وہ کہیں ان کے اوپر دے ڈونٹ اسالٹ آن دیم، اینڈ ہی نوز کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو یہ مہمان ہیں ان کو بچا سکیں. They said, no, we have come to you with that about which they were disputing. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی سزا تھی فار دیئر persistent transgression، یعنی کہ ان کے جو اخلاقی جو ان کے اندر بد کرداری تھی، یہ اس کی سزا کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے آئے ہیں. یہ تو اب کہتے ہیں نا ایک پے بیک ٹائم ہے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ And we have come to you with a definite decision and surely we are truthful. So set out with your family during a portion of the night and follow behind them, and let not anyone among you look back and continue to where you are commanded. تو کیا وہ فرشتے بتاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ تم مڑ کے دیکھو، ڈونٹ واچ دا فائر ورکس، یا کہ تمہیں جو ہے ان کے اوپر کوئی افسوس ہو. یو جسٹ گو آؤٹ، رات کے کسی حصے کے اندر اس شہر سے نکل جاؤ. اینڈ وی کنوے ٹو ہیم دا ڈکری آف دا میٹر that the roots of these shall be cut off in the morning. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ And the people of the city came rejoicing. اب یہ دیکھیں کہ اس قوم کے جو لوگ تھے اس کی جو اخلاقی جو کردار تھا وہ کس قدر امورالٹی وہاں پھیل چکی تھی. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی کسی LGBTQ کو کچھ کہہ دیں تو انسان کے اوپر ایک قیامت آ جاتی. اس زمانے کے اندر بھی یہ تھا. اٹ واز سچ این ایکسیپٹیڈ تھنگ کہ انٹائر کمیونٹی، پورا جو وہاں پہ جو معاشرہ تھا، اٹ ہیڈ لاسٹ ایوری سینس آف ڈیسنسی. کہ جب انہوں نے سنا کہ کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان آئے تو وہ دے رشڈ ریجوائسنگ ان کے گھر کی طرف. He said, surely these are my guests, so do not shame me. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ And fear Allah and do not disgrace me. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ They said, we do not forbid you from protecting the whole world. He said, these are my daughters if you should do something. تو انہوں نے کیا کہا حضرت لوط علیہ السلام نے ان قوم کے اپنے لوگوں سے کہ بھئی یہ میری بیٹیاں، یعنی کہ یہ اس کمیونٹی کی، اس شہر کی یہ بیٹیاں ہیں. پوائنٹنگ ٹو واٹ؟ پوائنٹنگ ٹو دا نیچرل ریلیشن شپ دیٹ ہی از ریفرنگ ٹو، ایکسیپٹ ان کنٹراسٹ ود یہ جو ان کی پریورٹڈ ڈیزائر تھی ان لوگوں کی، اس کے برعکس وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس قوم کے اندر عورتیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. بائی یور لائف لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ By your life, indeed they were wandering blindly in intoxication. تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیری جان کی قسم، لَأَمْرُكَ، یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا the deep love that Allah had for our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. That's how this ayat is being addressed. So the shriek seized them at sunrise, and we turned the city upside down and rained upon them stones of baked clay. Inna fi dhalika la ayatil lil mutawassimin Surely in that are signs for the believers. متوسمین کون تھا؟ جو بصارت رکھتے ہیں.
یعنی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ ایک آؤٹ ورڈ چیز کو دیکھتے ہیں، ایک ظاہری شکل کو دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ریئل نیچر کیا ہے، انر کریکٹر کیا ہے. دیز آر دا پیپل جو کہ یہاں پہ متوسمین جن کا کہ ذکر آ رہا ہے، دیز آر سچ پیپل. اینڈ شیورلی دوز سٹیز آر آن دا اسٹیبلش روڈ، یعنی کہ یہ جو راستہ تھا حجاز سے سیریا جاتے وقت اور ڈیڈ سی کے پاس، وہاں پہ یہ جو شہر تھے، وہاں پہ یہ شہر تھا سدوم اینڈ گمورہ کا، جس کے بارے میں یہ قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے. ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، انڈیڈ ان دس آر سائنس فار دا بلیورز. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اینڈ دا ڈویلرز آف آئیکا ور رانگ ڈوئرز. تو یہ پیپل آف دا وڈ جن کو کہا جاتا ہے، مے بی یہ اینشنٹ پرانا نام ہو تبوک کا. So we afflicted retribution on them, and surely both are on the highway clearly visible. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, and certainly did the dwellers of Hijr deny the messengers. یہ کس کے بارے میں ذکر ہے؟ یہ جو کیپٹل سٹی تھی سمود کی، نارتھ ویسٹ آف مدینہ کے اندر، یہ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر آتا ہے. And we gave them our signs, but they kept turning away from them. And they used to carve from the mountain houses, feeling secure. But the shriek seized them in the morning, so what they used to earn did not avail them. And we did not create the heavens and the earth, and that between them, except in truth. And indeed the hour is coming, so overlook them with gracious forgiveness. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ تو غالب آ کے رہے گا. اور ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو پیغام ہے، اس پیغام کیا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ تو حق کے اوپر بنی ہوئی ہے، ٹروتھ کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور یہ جو حق ہے یہ پریویل کرے گا. اور یہ جھوٹ جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ لیوڈ ہے. اس سے کیا ہے کہ اس سے ایک انسان کو ایک کریج ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو یہ جھوٹ ہے از گوئنگ ٹو اینڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ببل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور گیلیکسی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ ناانصافی اور فالسہوڈ جو ہے یہ تو بالکل ہر دفعہ ہر چیز پہ چھائے جا رہا ہے. یہ ایسا ہوگا نہیں، یہ ایک شارٹ لیوڈ ہے، تھوڑا وقت کا ڈفرینس ہے. اور اس کے بعد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کے اندر جو بتایا، سو اوور لک دیم ود گریشیس فارگیونیس، کہ ان کو خوش اخلاقی سے کے ساتھ ان کے ساتھ کنارہ کرو، خوش اخلاقی کے ساتھ، کہ دس از اگنور دیم بیوٹیفلی، خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو اگنور کرو، کہ ان سے ان کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ تم جو تمہاری آنکھوں میں یو فیل دے آر لو، یہ بھی ان کو فیل. یہ ایک آرٹ آف پریچنگ ہے، میں کہتا ہوں یہ آرٹ جو ہے نا تبلیغ کا ایک آرٹ ہے کہ ہم جو ہے وی ڈونٹ سلیم دا ڈور شٹ، کہ کسی کے منہ کے اوپر ہم دروازے کو نہ مار دیں، بلکہ یہ کہ ایک روم رکھیں فار فیوچر کانورسیشن. کہتے ہیں نا اٹ از بیٹر ٹو لوز این آرگومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. تو کبھی کبھی ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بیک آف کر جائے، وہ سمجھے کہ دوسرا شخص بہت اگریسو ہو رہا ہے، کوئی پوائنٹ نہیں ہے وہاں تبلیغ کرنے کا، جسٹ بیک آف. ان ربک هو الخلاق العلیم، شورلی اور رب از the کریٹر، دی آل نوئنگ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, and we have certainly given you the 7 often repeated and the glorious Quran. تو میجورٹی آف اتھارٹیز جو ہیں موسٹلی جو اسلام یعنی کہ جو علماء ہیں، ارلیسٹ کمپینین جو ہیں یعنی کہ صحابی جو ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کی جو ترجمہ ہے یا تفسیر ہے اس میں یہی کہا کہ جو 7 ریپیٹڈ ورسز ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی ریفرنس دی گئی ہے یہاں پہ، کہ جو کہ یعنی کہ ایک لازم صورت ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ، اس کے بغیر جو ہے ہماری نماز جو ہے پوری نہیں ہوتی. Do not extend your eyes towards that which we had given to different people, and do not grieve for them, and be gentle and humble to the believers. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا علم دے دیا، ہاں اس کو جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ایکسیسو ڈیزائر نہیں ہونی چاہیے، کہ اس کو ہی مسٹ ٹریجر، اس کو دیکھنا چاہیے واٹ اے گریٹ ٹریجر دس نالج آف قرآن از، اینڈ دس ٹریجر از ابو. یہ خزانہ جو ہے دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ اوپر ہے. قرآن کی فضیلت باقی کلاموں کے اوپر ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت ہے اپنی باقی اپنی کریشن، اپنی تخلیق کے اوپر. یہ قرآن کی فضیلت ہے. ایک حدیث آتی ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دے دی اور پھر وہ حسد کرے، کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر حسد کرے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے
دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. ہی ہیز ریئلی ناٹ ویلیوڈ دس قرآن. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ لیسن فار اس ٹو ایکوائر نالج اس قرآن کی اینڈ دین ٹو آلسو ٹریجر اٹ اینڈ ڈو ناٹ گریو فرام دیم. وہ ایک پرابلم یہ بھی قرآن کہتا ہے گا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جس کہتے ہیں نیچر جو تھی بڑا ایک نرم مزاج نیچر تھی, اور وہ فکر بھی کرتے تھے اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی فکر کرتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو امیر قریش کے لوگ ہیں کھڑے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اینڈ سے انڈیڈ آئی ایم اے کلیئر وارنر. تو یہ کئی دفعہ دیکھیں یہ جو خوف ہوتا ہے نا, فیئر از اے ویری امپورٹنٹ ڈرائیونگ فورس. یہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے. یہ ہماری اپنی بقا ہماری سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہ فیئر ہو. کما انزلنا علی المقتسمین سچ ایز وی ہیو سینڈ ڈاؤن آن دوز ہو ڈیوائیڈڈ. تو یہ کون لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں جو یہاں پہ ہم یہاں قرآن جن کا ذکر کر رہا ہے, وہ اگلی آیت کے اندر آتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین who have split the scripture into bits and pieces. تو کت کا ذکر یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ جو کہ اس کے کسی ایک حصے کو تو کنفارم کرتے ہیں, اس پہ تو ایمان رکھتے ہیں, مگر دوسرے حصے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ان کو کنفارم نہیں کرتے, یا they are unwilling to change. So by your Rabb we will surely question them all about what they used to do. Then proclaim what you are commanded and turn away from the polytheists. تو ایک یہ اصول بھی بتایا جا رہا ہے تبلیغ کا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ جب اگر آپ اس کو کوئی میسج پہنچا رہے ہوں, اس کو کوئی پیغام دے رہے ہوں, تو ڈونٹ بی انوالوڈ ان آرگومنٹ. اس کے ساتھ بحث نہ کریں. انسان کو ہمیں جو ہے نا وی شوڈ ریئلی اسٹوپ ڈاؤن ٹو دا لیول آف ادر پیپل. ہمیں کوائٹلی کام کرنا چاہیے ٹو اسپریڈ دا لائٹ. Surely we are sufficient for you against those who mock, those who set other gods along with Allah, so soon they are going to know. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی انہوں نے بنائے ہوئے, and that is what is being mentioned over here. And we know that your heart is distressed by what they say. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جیسے انسان تھے, ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی, he would feel hurt. تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ بھئی چینلائز کریں, چینلائز یور ڈسٹریس اینڈ اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. So celebrate the praise of your Rabb and be of those who prostrate. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, and worship your Rabb until the inevitable comes to you. کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے انیویٹیبل کیا چیز ہے. یہ جو یقین کی بات کی جائے, الیقین کیا ہے؟ الیقین ایک ایسی اصطلاح ہے جو قرآن یوز کرتا ہے فار ڈیتھ, یعنی موت کے لیے یوز کرتا ہے. اور اس کا کیا بتایا جا رہا ہے کہ دس ٹو شیل اینڈ. جو بھی یہاں پہ مشکلات ہیں جو سب لوگوں پہ پڑی ہوئی ہیں, یہ کبھی نہ کبھی ضرور ختم ہوں گی. تو فوکس آن واٹ ریمینز, یعنی کہ یور فوکس شوڈ بی از ٹو واٹ ریمینز فار ایور, وچ مینز دی آخرت. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.